بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 71 ہے، اور یہ سبق جنس البیع الی الاجال المجہولہ کے متعلق ہوگا، اور کتاب کے عبارت والبیع الی النیروز سے لے کر یبطل بشرط الفاسد تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، العقد قد ينقلب من وصف الى وصف ولا ينقلب من عقد الى عقد، کہ عقد یہ ایک وصف سے دوسرے وصف میں تو بدل سکتا ہے، لیکن ایک عقد سے دوسرے عقد میں نہیں بدل سکتا۔ اصل نمبر 2، المعاوضات المالیۃ مبناها على المماکسہ وغیر المالیۃ من المعاملات مبناها على المسامحہ، کہ معاوضات مالیہ اس کی بنا یہ تنگی پر ہے، اور غیر مالیہ اس کی بنا ایک دوسرے سے درگزر کرنے پر ہے۔ اصل نمبر 3، الفساد بقدر المفسد، کہ فساد یہ مفسد کے بقدر ہوتا ہے۔ اصل نمبر 4، المعاوضات المالیۃ لا تتحمل فيها الجہالۃ مطلقا بخلاف غیر المالیۃ من المعاوضات فإنها تتحمل فيها الجہالۃ اليسیرۃ دون الفاحشہ، کہ معاوضات مالیہ میں جہالت مطلقاً منع ہے، ناقابل برداشت ہے، اور غیر مالیہ میں جہالت یسیرہ قابل برداشت، جبکہ جہالت فاحشہ ناقابل برداشت ہے۔ اصل نمبر 5، اشتراط القبول فی غیر المبیع للقبول فی المبیع مفسد، کہ غیر مبیع میں قبول کو شرط قرار دینا مبیع میں قبول کرنے کے لیے تو مفسد للعقد ہے۔ اصل نمبر 6، الجہالت تمنع الانعقاد بوصف الصحۃ ولا تمنع البقاء بوصف الصحۃ، کہ جہالت عقد کا وصف صحت سے متصف ہو کر منعقد ہونے کے لیے تو مانع ہے، لیکن اسی صحت کے وصف پر باقی رہے اس کے لیے مانع نہیں ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو جنس ہے البیع الی الاجال المجہولہ، کہ اجال مجہولہ تک بے کرنا، یعنی ثمن کی ادائیگی کے لیے اجال مجہولہ کو مقرر کرنا۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، البیع الی النیروز والمہرجان وصوم النصارى وفطر الیہود، یعنی آجال کفار تک کے وعدے پر بے کرنا کہ ان ایام میں ثمن کی ادائیگی ہوگی۔ تو اس صورت میں اگر یہ ایام بالتعیین معلوم نہیں ہے تو عقد جہالت اجل کی وجہ سے فاسد ہوگا۔ اور فصل نمبر 2، البیع الی قدوم الحاج والدیاس وغیرہما، حاجیوں کے آنے کے جو ایام ہے یا غلہ گاہنے کے جو ایام ہے، ان ایام کو ثمن کی ادائیگی کے لیے مقرر کرنا، تو اس صورت میں بھی بے فاسد ہوگی، کیونکہ اجل مجہول ہے، اور جہالت اجل یہ وجوہ فساد میں سے ہیں۔ الجمع بین مال وغیر المال، یہ جنس نمبر 2 ہے، اس کا تعلق آنے والے سبق کے ساتھ ہے، لیکن ترسیخ فی الذہن کے لیے یہاں بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الجمع بین حر وعبد، کہ ایک ہی صفقہ میں عبد اور آزاد شخص کو جمع کیا جائے۔ تو اس عقد کا کیا حکم ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ثمن کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے تو عبد میں بے فاسد ہوگی اتفاقاً، اور حر میں اتفاقاً باطل ہوگی۔ اور اگر ثمن کی تفصیل بیان کی گئی ہے تو اس صورت میں حر میں تو بے اتفاقاً باطل ہوگی، کیونکہ وہ بے کا محل نہیں ہے، اور عبد میں اختلاف ہے، امام صاحب کے ہاں اس میں بے فاسد، جبکہ صاحبین کے ہاں درست ہوگی۔ فصل نمبر 2، الجمع بین مال یقبل حکم البیع وبین ما لا یقبل حکمہ کالقن والمدبر، کہ دو مالوں کو جمع کیا جائے، ان دو مالوں میں سے ایک مال تو ایسا ہو کہ جو حکم بے کو قبول کرتا ہے، اس پر بے کا موجب مرتب ہو سکتا ہے، اور دوسرا مال ایسا ہے کہ اس پر بے کا موجب مرتب نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ بہر صورت مثلا قن اور مدبر کو جمع کیا گیا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بہر صورت مدبر میں بے باطل، جبکہ قن میں اس کے ثمن کے بقدر بے نافذ ہوگی، چاہے تفصیل بیان کی جائے یا بیان نہ کی جائے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ فالبیع الی النیروز والمہرجان وصوم النصارى وفطر الیہود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجہالة الاجل وهي مفضیة الی المنازعة فی البیع لابتنائها على المماکسة،
إلا إذا كان يعرفانه لكونه معلوما عندهما أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه۔ اور نوروز، مہرجان اور نصارہ کے روزوں اور یہودیوں کے عید تک کے وعدے پر بے کرنا یہ فاسد ہے، بشرط کہ متعاقدین کو مدت صحیح طرح سے معلوم نہ ہو اجل کے مجہول ہونے کی وجہ سے، اور یہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہے اس لیے کہ اس کی بنا ٹال مٹول پر ہے، الا یہ کہ دونوں اس کو پہچانتے ہوں، کیونکہ بائع اور مشتری کو میعاد معلوم ہے، یا تأجیل نصارہ کی عید ہو ان کے روزے شروع کرنے کے بعد، اس لیے کہ ان کے روزوں کی مدت ایام سے معلوم ہے، لہٰذا اس میں جہالت نہیں ہوگی۔ والبیع الی النیروز، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے شمسی اعتبار سے ایرانی مہینوں کے نام ذکر کرتے ہیں تاکہ عبارت کے اندر ذکر کردہ الفاظ کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو ربیع کے متعلقہ 3 مہینوں کے نام حمل، جوزا اور ثور ہے، اور سردی کے متعلقہ 3 مہینوں کے نام سرطان، اسد اور سنبلہ ہے، اور خزاں کے متعلقہ 3 مہینوں کے نام میزان، عقرب اور قوس ہے، اور گرمی کے متعلقہ 3 مہینوں کے نام جدھ، دل اور حوت ہے۔ اس کے بعد نیروز، یہ نوروز سے معرب ہے اور یہ ایرانی شمسی سال کا پہلا دن ہے، اور مہرجان یہ میزان سے معرب ہے، اور یہ میزان جو مہینہ ہے جو خریف کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کے پہلے دن کو مہرجان کہتے ہیں۔ اور دوسرے یہ اصل سمجھیں کہ بے کی بنا یہ مماکسہ پر ہے، یعنی ایک دوسرے پر متعاقدین تنگی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بے میں جہالت یسیرہ اور فاحشہ دونوں مفسد للعقد ہے۔ آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2 متعاقدین نے بے مؤجل کی، اور اجل جو ہے نیروز، مہرجان یا نصارہ کا روزہ یا یہودیوں کی عید مقرر کی، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایام کب ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اجل چونکہ مجہول ہے اور جہالت اجل یہ وجوہ فساد میں سے ہیں، لہٰذا یہ عقد فاسد ہوگا، اور جہالت بھی ایسی ہے کہ جو مفضی للمنازعہ ہے۔ البتہ اگر ان کو معلوم ہے بالتعین کہ یہ ایام کب ہوتے ہیں، تو اس صورت میں چونکہ جہالت منتفی ہو جاتی ہے تو جہالت کے انتفاع کی وجہ سے عقد درست ہو جائے گا۔ یا انہوں نے جو اجل مقرر کی ہے وہ نصارہ کی عید مقرر کی ہے، اور نصارہ نے روزے شروع کیے ہیں، تو اس صورت میں روزوں کی تعداد چونکہ متعین ہے تو عید کا دن یہ معلوم ہوگا، تو معلومیت اجل کی وجہ سے یہ عقد بھی درست ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزاز لأنها تتقدم وتتأخر، ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة، وهذه الجهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها، ولأنه معلوم الأصل ألا يرى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن كفل بما ذاب لك على فلان ففي الوصف أولى، بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن فكذا في وصفه، بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز، لأن هذا تأجيل في الدين، وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة، ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد لأنه يبطل بالشرط الفاصل۔ اور بے جائز نہیں ہے حاجیوں کے آنے تک اور اسی طرح کھیتی کٹنے، غلہ گاہنے، انگور کاٹنے اور اون کاٹے جانے کے وقت تک، اس لیے کہ یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، اور اگر ان اوقات تک قرضہ کی کفالت کی تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ کفالت میں جہالت یسیرہ قابل برداشت ہے، اور یہ جہالت ایسی خفیف ہے کہ جو قابل تدارک ہے صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے اس میں، اور اس لیے کہ اس کی اصل معلوم ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ کفالت جہالت کو برداشت کرتی ہے؟ اصلی قرضہ میں بئیں طور کہ کوئی شخص کہیں کہ فلاں کا آپ کے اوپر جو کچھ واجب ہو اس کا میں کفیل ہوں، تو وصف میں بطریقہ اولا، برخلاف بے کے کہ بے اصل ثمن میں جہالت کو برداشت نہیں کرتی، تو ایسے ہی اس کے وصف میں۔
اور برخلاف اس صورت کے کہ جب مطلقاً بے کریں اور پھر ان اوقات تک ثمن کو مؤجل کیا جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ قرض میں مہلت دینا ہے، اور کفارت کی طرح قرض میں بھی اس طرح کی جہالت برداشت کی جاتی ہے، اور اصل عقد میں شرط رکھنا ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ عقد بے شرط فاسد سے فاسد ہوتی ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ متعاقدین نے بے مؤجل کی اور ثمن کی ادائیگی کے لیے جو اجل مقرر کیا ہے وہ حاجیوں کا آنا یا کھیتی کا کٹنا یا غلوں کا گاہنا یا انگور کے کٹنے کا وقت یا جانوروں کے اون کاٹے جانے کا جو وقت ہے وہ مقرر کیا، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد فاسد ہے، کیونکہ اس میں اجل مجہول ہے کہ ان اوقات میں تقدیم اور تاخیر ہوتی رہتی ہے، تو جہالت اجل کی وجہ سے منازعہ پیدا ہوگا، لہٰذا ہر ایسی جہالت جو مفضی للمنازعہ ہو اس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ كَفَلَ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، اگر عقد کفالت اوپر ذکر کردہ اوقات تک کی جائیں، مثلا کسی نے کہا کہ فلاں کے ذمے جو آپ کا قرضہ ہے حاجیوں کے آنے کے جو دن ہے اس وقت میں آپ کا ادا کروں گا، یا کھیتی کٹنے کا جو وقت ہے اس وقت میں ادا کروں گا، وما الی ذالک، تو یہ عقد کفالت درست ہے جہالت کے ہوتے ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عقد کفالہ یہ جہالتی اسیرہ کو برداشت کرتا ہے، اور جہالت اسیرہ یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اوپر جو آجال ذکر کی گئی ہے اس میں جو جہالت ہے، اس جہالت کی وجہ سے عقد کا جائز اور ناجائز ہونا یہ معاملہ صحابہ کرام کے مابین مختلف فی ہے۔ حضرت عائشہ اور عامت الصحابہ ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ عقد درست ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدم جواز کے قائل ہے۔ تو صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے اس میں تخفیف آئی، اور اس تخفیف کی وجہ سے یہ عقد جو ہے یہ جہالت جو ہے یہ جہالتی اسیرہ بن گئی، اور جہالتی اسیرہ یہ کفالت میں قابل برداشت ہے۔ وَلِأَنَّهُ معلوم الاصل، کہ ان آجال کی جو اصل ہے وہ تو معلوم ہے، البتہ وصف مجہول ہے۔ معلوم الاصل ہونے کا مطلب یہ کہ حاجیوں نے اس سال آنا ہی آنا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر افعال ذکر کیے گئے ہیں وہ افعال وجود میں آئیں گی ہی، لیکن اجل بالتعین معلوم نہیں ہے کہ حاجی کس دن آئیں گے، کھیتی کب کاٹی جائے گی، یا غلہ کب گاہا جائے گا، انگور کب کاٹے جائیں گے، یا جانوروں کا اون کب کاٹا جائے گا۔ تو دن کے بالتعین معلوم ہونے کی وجہ سے یہ وصف میں جہالت ہے، اور وصف میں جہالت جو ہوتی ہے وہ جہالتی اسیرہ ہوتی ہے۔ عقد کفالت تو اگر اصل دین میں جہالت ہو وہ قابل برداشت ہے، تو وصف میں تو بطریقہ اولا یہ جہالت برداشت ہوگی۔ اصل دین میں جہالت کا مطلب یہ کہ کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے ذمے آپ کا جو کچھ بھی ثابت ہو وہ میرے ذمے ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں ضامن ہوں، میں ادا کروں گا۔ تو جب اصل دین میں جہالت قابل برداشت ہے تو وصف میں تو بطریقہ اولا یہ جہالت برداشت ہوگی۔ بخلاف البیع، اور بے کا جو معاملہ ہے وہ عقد کفالت کے برخلاف ہے، اس لیے کہ بے میں اصل ثمن میں جہالت قابل برداشت نہیں، یعنی اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس مبیع کی قیمت کتنی ہے، ثمن کیا ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر وصف ثمن میں جہالت ہے، یعنی اجل معلوم نہیں ہے، تو وصف ثمن میں جہالت کی وجہ سے بھی عقد فاسد ہوگا۔ بخلاف ما اذا باع مطلقا، اور اس صورت کے برخلاف ہے کہ جب ایک شخص نے مطلقاً بے کی اور پھر بائع نے مشتری کو ان اوقات تک ثمن کی ادائیگی میں مہلت دی کہ آپ حاجیوں کے آنے کے جو ایام ہے یا جس وقت کھیتیاں کاٹی جاتی ہے اس وقت میں ثمن کی ادائیگی کریں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ بے مؤجل نہیں ہے بلکہ بائع کی طرف سے مشتری کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دی گئی ہے، اور قرض میں بھی کفالت کی طرح ایسی جہالت یہ برداشت کی جاتی ہے۔ البتہ اگر اصل عقد میں اس کی شرط لگائی جائے تو چونکہ بے شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہوتی ہے اور یہ شرط فاسد ہے تو اس کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔